السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج کا ہمارا ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سنت از دا سورس آف اسلامک جورسپروڈنس۔ اسلامک جورسپروڈنس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اسلامک جورسپروڈنس کیا ہے، اور آج ہم ڈسکس کریں گے کہ واٹ آر دا مین سیکنڈ سورس آف اسلامک جورسپروڈنس وچ از سنہ۔ سنہ جو ہے ایک سیکنڈ اسلامک جورسپروڈنس ہے، ایک میجر سورس آف اسلامک جورسپروڈنس ہے فقہا کے نزدیک۔ فقہا کہتے ہیں کہ سیکنڈ سورس آف اسلامک جورسپروڈنس ہے وہ ہے سنہ یا حدیث، ٹھیک ہے۔ تو سنہ کی تین کائنڈس ہیں، کون کون سی؟ سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقرری۔ تو سنت کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ سنت کسے کہا جاتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا میں 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مشکۃ مصابی کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 5383، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر آن دا فیس آف ارتھ 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، 1,24,000 انبیاء اکرام آئے، اور آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کے بعد قیامت تک نہ تو کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نبی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں کہ سنت کی کون کون سی کائنڈس ہیں۔ سنت کی جو کائنڈس ہیں وہ ہے سنت قولی، سنت فعلی، سنت تقرری۔ سنت قولی کسے کہا جاتا ہے؟ سنت قولی یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقوال جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہمارے لیے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الصلاۃ، جس کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے امتیوں، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یا اس طریقے سے نماز پڑھو جس طرح میں نے پڑھ کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے کے سارے ایکٹس اپنی لائف میں ہمیں کر کے دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے ایکٹس کیوں کر کے دکھائے؟ تاکہ ہم اس طریقے سے ہو بہو ویسے ایکٹس کر سکیں۔ اس کے بعد ہے سنت فعلی۔ فعل یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام، کوئی ایکٹ کر کے دکھایا، ایکشن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایکشن ہمیں کر کے دکھائے۔ کس طرح؟ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی، لیکن ہمیں یہ حکم فرمایا کہ تم پر صرف اور صرف ایک وقت پر 4 شادیاں ہی جائز ہیں۔ اب اس کا یہ جو آبجیکٹیو ہے 4 شادیوں کا، یہ یوں ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک شخص جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ 5 ہی وہ تب کرے گا جب اس کی کوئی چوتھی بیوی، 4 میں سے کوئی ایک بیوی انتقال کر جائے، یا پھر اس 4 میں سے ایک بیوی جو ہے وہ اس ایک بیوی کو طلاق دے، اور طلاق دینے کے بعد 3 ماہ تک رکے، 3 ماہ تک رکے، 3 ماہ کے رکنے کے بعد جب طلاق پوری ہو جائے گی اس کے بعد ہی وہ 5ویں شادی کر سکتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہر قسم کی عورت سے شادی کر کے دکھائی، ایک بیوہ سے بھی شادی کر کے دکھائی، اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ورجن لڑکی سے بھی، یعنی کہ ایک کنواری لڑکی سے بھی شادی کر کے دکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق یافتہ عورت سے بھی شادی کر کے دکھائی، اپنی سے بڑی عمر کی لڑکی سے بھی، عورت سے بھی شادی کر کے دکھائی، اپنے سے چھوٹی عمر کی عورت سے بھی شادی کر کے دکھائی، اپنے ہم عمر سے بھی شادی کر کے دکھائی۔ کس لیے؟ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ ہم انہیں فالو کریں، تاکہ ہم ان کے ایکٹس کو فالو کریں۔ اس کے بعد ہے سنت تقرری۔ تقرری کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل، کوئی بھی ایسا ایکٹ جو کہ صحابہ اکرام نے کیا ہو اپنی زندگی کے اندر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایکٹ کے اوپر نہ تو ہاں کہا ہو نہ تو نہ کہا ہو، یعنی کہ اس ایکٹ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سائلنس دکھائی ہو، سائلنس، تو اسے کہا جاتا ہے سنت تقرری۔ اب سنت کی اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنے بھی معاملات تھے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اور جو سونے کے بعد کے خوابات، جتنے بھی معاملات تھے اسے کہا جاتا ہے سنہ۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر کوئی وحی نازل ہوتی تو وہ آ جاتا ہے خواب کے اندر، اسے کہا جاتا ہے حدیث کرسی۔ اس طرح سے کئی احادیث ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زیادہ احادیث مروی کی۔ حدیث کون مروی کرتا ہے؟ حدیث وہ مروی کرتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکٹ کرتا ہوا دیکھ لے، تو وہ کہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایکٹ کرتے ہوئے دیکھا، یا کوئی سنے
کہ میں نے حضرت عائشہ سے یہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا اپنی عملی زندگی کے اندر، اسے کہا جاتا ہے سنت۔ اور اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج پر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کرائی گئی جنت کی، تو جنت کی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی تو اس سیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے، کہ جب میں سیر کر رہا تھا جنت کی تو وہاں میں نے حوریں دیکھی، وہاں میں نے خوشادہ جو ہے نہریں دیکھی، یعنی کہ جنت سے جو ہے وہ خوبصورت اور جو ہے نہروں سے بھری ہوئی تھی، شہد کی نہریں، دودھ کی نہریں اور جو ہے پھل کے باغات، تو یہ جنت تھی۔ اور جب دوزخ کی طرف آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ کیا کر رہے تھے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ حرام گوشت کھا رہے تھے، غلیظ غلاظت سے بھرا ہوا گندا میلا کچولا گوشت کھا رہے تھے، جبکہ آیا کہ ان کے سامنے ایک خوشبودار، ایک پاک صاف، ایک پکا ہوا گوشت موجود تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر جائز کام یعنی کہ شادی کو چھوڑ کر زنا کی طرف جاتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شادی کے کام کو، شادی کو چھوڑ کر، جو کہ جائز حلال طریقہ ہے شادی کا، اس کو چھوڑ کر اور جو ہے زنا کی طرف جاتے تھے، تو ان کی یہ سزا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے دیکھا کہ ایک عورت، کچھ عورتیں تھیں، ان عورتوں کو کیا کیا گیا، ان عورتوں کے جسم کے اوپر کچھ کیلیں، کچھ دھار والی کیلیں جو ہیں وہ گھسا دی گئی اور ان کو کچل دیا گیا، زمین سے لے کے مطلب کہ پھینک دیا گیا زمین سے لے کے آسمان تک، آسمان سے زمین تک۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو کہ زانیہ عورتیں تھیں دنیا کے اندر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے گئے تو آگے جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتیں ایسی تھیں جن میں سے غلاظت اور تمام غلاظت والی بدبو اسمیل آ رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر خوشبودار خوشبو لگا کے اور جو ہے بازاروں میں جایا کرتی تھی، اور ان کی مہک جو ہے وہ غیر محرم جو مرد تھے وہ سونگا کرتے تھے اور وہ اسے لذت اٹھاتے تھے، یعنی کہ خوشبو سونگ کر لذت اٹھاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی زانیہ عورتوں میں شمار ہے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے گئے تو آگے جا کر دیکھا کہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ حرام گوشت، اپنے سگے بھائی کا گوشت کھا رہی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مجموعہ ہے ان عورتوں کا جو کہ آپس میں غصب کرتی تھی، یعنی کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات بتاتی تھی، یعنی کہ ادھر کی بات ادھر کرنا، ادھر کی بات ادھر کرنا، اور چغلیاں کرتی تھیں جو کہ غیبت میں شمار ہے، غیبت کرتی تھی۔ غیبت کا ذکر جو ہے قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ کیا تم پسند کرتے ہو اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا، اپنے سگے بھائی کا زندہ گوشت کھانا جو تم غیبت کرتے ہو، یعنی کہ غیبت کرنے والوں کی مثال یوں فرمائی گئی۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے چل کے اور بھی کئی چیزیں دیکھی جو کہ ڈیفائن کی گئی ہیں احادیث کے اندر، صحیح مسلم کے اندر، کتاب معاملات کے اندر۔ تو اس کے بعد اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے احکامات فرمائے نماز کے بارے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی احکامات فرمائے کہ نماز جو ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے، ہم سبھی جانتے ہیں نماز جو ہے وہ 5 وقت کی فرض ہے، اور نماز تم اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے میں نے پڑھ کے دکھائی۔ تو اب قرآن پاک کے اندر تو ہمیں صرف یہ حکم فرمایا گیا کہ رکوع کرو، سجدہ کرو۔ اب قرآن پاک کے اندر ہمیں یہ چیز نہیں ملتی کہ نماز پڑھنے کا صحیح ایکچوئل طریقہ کیا ہے، اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنایا، اس طریقوں کو ہمیں کر کے دکھایا اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر، تاکہ ہم جو ہیں اس پریکٹیکل لائف کو جو ہے فالو کریں۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو ہم فالو کریں، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو دین اسلام کے اندر فالو کیا جاتا ہے تو وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی۔ اس سے بہتر نمودار، اس سے بہتر زندگی قیامت تک نہ تو کوئی آئے گی اور نہ ہی کوئی اب تک ہے۔ اس کے بعد ہم ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہم کیا سیکھتے ہیں۔ اب ہم قرآن پاک کے اندر ہم نے جب پڑھا کہ قرآن پاک کے اندر کچھ ایکسپلینیشنز کی گئی ہیں معاملات کے اندر، عبادات کے اندر، اب اس ایکسپلینیشن، اس
جو قرآن پاک کی ورسز ہیں اس ورسز کی ایکسپلینیشنز جو ہیں وہ ہمیں ملیں گی احادیث کے اندر. عملی زندگی ہماری جو ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی، سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں. سارے کے سارے معاملات کہاں ملتے ہیں؟ ہمیں احادیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر. اب سنت اور حدیث کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے کہ سنت اور حدیث میں کیا ڈفرینشیٹ ہے، تو حضرت علامہ رضوی نے یہ فرمایا ہے کہ سنت اور حدیث میں زیادہ مین ڈفرینشیٹ نہیں ہے. اب جو حدیث ہے وہ حدیث اسے کہا جاتا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکٹس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تکرری زندگی ہو، تکرری جو ہے سنت ہو. اور سنت کیا ہے؟ سنت وہ چیز جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں عمل کر کے دکھائی اور ہم اسے فالو کریں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم عملی زندگی کو ایز اے سنت کے طور پر عمل کر رہے ہیں. So this was my lecture regarding Sunnah is the source of Islamic jurisprudence. Thank you, that's all.